دوستو کہا جاتا ہے کہ جغرافیائی نقشہ پہلی دفعہ یونان نے بنایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جغرافیائی نقشہ پہلی دفعہ کس شخصیت نے بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے جغرافیہ دان کے بارے میں بات کریں گے جس نے 5 صدیاں قبل جغرافیائی نقشے تیار کیے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل بالکل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ نقشے تیار کرنے کے لیے اس جغرافیہ دان نے بہت بلندی پر جا کر یا کسی سیٹلائٹ کی مدد سے یہ سب کچھ بنایا ہے یا پھر ان سب چیزوں کی تصاویر کھینچی ہے۔ لہٰذا اگر جغرافیہ کے میدان سے اس شخص کا نام نکال دیا جائے تو پیچھے خالی میدان ہی نظر آتا ہے، جبکہ آج مغربی جغرافیہ دان جدید تر ٹیکنالوجی کے باوجود ایسا نقشہ بنانے سے قاصر ہیں۔ عالم اسلام کے اس جغرافیہ دان کے نقشوں کو دیکھ کر آپ کرسٹوفر کولمبس اور واسکو ڈی گاما کی دریافتوں کو آپ بھول جائیں گے، کیونکہ اس کے نقشوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ براعظم انٹارکٹیکا، جسے مغربی سیاحوں اور جغرافیہ دانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں دریافت کیا تھا، جبکہ اس مسلم جغرافیہ دان نے 15ویں صدی عیسوی میں ہی اس جگہ کی آب و ہوا سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے نقشوں میں ایسے جزائر بھی دکھائے جو بعد میں 18ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے، جبکہ اس عظیم جغرافیہ دان کو لوگ پیری رئیسی کے نام سے جانتی ہے، جس کا پورا نام حاجی احمد محی الدین پیری تھا۔ یہ ایک اسلامی امیر البحر، جغرافیہ دان اور نقشہ دان تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں عثمانی سلطنت کا طوطی بولتا تھا اور عثمانی سپر پاور سمجھے جاتے تھے، اور مسلمانوں نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی جنہیں یورپ 17ویں صدی عیسوی میں حاصل کر سکا۔ جبکہ اگر بات کی جائے پیری رئیسی کی تو اس نے اپنے چاچا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پرائیویٹ جہاز ریحانی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس عرصے کے دوران اس نے اپنے چچا کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کی کئی بحری جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ سن 1511 میں اس کے چاچا کمار رئیس کا جہاز بحر روم میں ایک طوفان میں تباہ ہو گیا جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس نے جہاز رہانی کی تعلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی، جس پر عثمانی سلطان پیری رئیسی کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئے۔ سن 1547 میں اس کا عہدہ بڑھا کر اسے امیر البحر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب پیری رئیسی برا ہو گیا تو اس نے امیر البحر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے مصر میں مستقل طور پر اپنے ڈیرے ڈال لیے اور وہیں اس کا انتقال بھی ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطان کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے پیری رئیسی کا سر قلم کروا دیا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے، لیکن آج پیری رئیسی کو ان نقشوں اور تصاویر کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس نے کتاب بحریہ میں شامل کیے۔ یہ کتاب جہاز رہانی پر تفصیلی معلومات پر مبنی ایک قدیم کتاب ہے۔ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے بنائے ہوئے نقوش بھی اس کی طرح گمنامی میں چلے گئے اور 5 صدیاں گمنامی میں بھٹکتے رہے، اور اسے نقشہ نگار کے طور پر دوبارہ شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا نقشہ 1929 میں دریافت ہوا، جو کہ استنبول میں رکھا ہوا۔ اس نقشے کو پیری رئیسی نے سن 1513 میں بنایا تھا، اور یہ نقشہ امریکہ کے قدیم ترین نقشوں میں سے ایک جسے ہرن کی کھال پر بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے نقشوں میں ہر چیز واضح کی، جن میں پہاڑی سلسلے، سمندری حدود اور موسمی صورتحال۔ 1528 میں پیری رئیسی نے اپنا دوسرا نقشہ تیار کیا جو کہ اس کے پرانے نقشے کا جدید ورژن تھا، یعنی اس میں زمینی خد و خال زیادہ باریکی سے دکھائے گئے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا حصہ گرین لینڈ، شمالی امریکہ، لیبراڈور، نیو فاؤنڈ لینڈ، فلوریڈا اور وسیع امریکہ کے کچھ حصے دکھائے گئے تھے۔ پیری رئیسی کتاب بحریہ کا مصنف ہے جو قبل از وقت جہاز رہانی کی قدیم کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس نے 20 سے زائد عربی، ہسپانوی، پرتگالوی، چینی، ہندوستانی اور قدیم یونانی نقشوں سے استفادہ کر کے ایک جامع نقشہ تیار کیا جو نہ صرف اس دور کی بلکہ موجودہ دور کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے نقشے کو چیلنج کرنا تو دور کی بات، مغربی جغرافیہ دان اس کے نقشے کو ایک سپر میپ کے طور پر مانتے ہیں۔
جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ نقشہ انسان کی تخلیق نہیں بلکہ جنات کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایسے عظیم لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔